موضوع الدرس فی تخلیق الانسان و اثبات المعاد، سورۃ الانسان، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ سورۃ الدہر بھی اس سورت کا نام ہے اور سورۃ الانسان بھی اس سورت کا نام ہے۔ یہ سورت جو ہے مدنیہ ہے بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ باقی اس سورت کا ربط جو ہے سورۃ القیامہ سے واضح ہے کہ اس میں بھی قیامت کے احوال تھے، منکرین پہ رد تھا، بعثت اولیٰ کا ذکر تھا، اور اس سورت کے اندر بھی تخلیق انسان اور اثبات معاد، اور اس کے بعد احوال شہداء و احوال اشقیاء کا ذکر ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں جو حرف حل ہے، حل اتی علی الانسان، یہ استفہام کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ ہے حل جو ہے بے معنی قد، قد اتی علی الانسان۔ اسی طرح حل اتی کا حدیث الغاشیہ، اس میں بھی حل بمعنی قد ہے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ حل اتی علی الانسان ہے، حل جو ہے اس جگہ پر بے معنی حقاً ہے، کہ یہ حق بات ہے، یہ صحیح بات ہے۔ الانسان سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں۔ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں الانسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، اور اسی طرح بعض روایات میں آثار صحابہ میں حضرت ابن عباس کا بھی قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو فرماتے ہیں کہ 40 سال تک وہ 3 کے مرحلے میں تھے، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال جو ہے وہ سلسال حمأ مسنون کے مرحلے میں تھے،
اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال جو ہے وہ سلسال کل فخار کے مرحلے میں تھے، تو 120 سال کی مدت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو ساری مخلوق کو بھی کن سے پیدا فرما سکتے ہیں، لیکن اللہ نے آسمان اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی تو 6 دنوں کے اندر بنایا، ورنہ چاہتے تو کن فیکون ہو جا، بس ہو جا۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو درس دیتے ہیں کہ کسی کام میں جلد بازی نہ کیا کرو، تحمل، سوچ، صبر، کیونکہ جب بھی آدمی اجلت کرے گا تو نقصان ہو۔ حوصلے سے، سمجھ سے، آرام سے سوچ کے قدم اٹھائے گا، کامیابی ہو۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ بھی اتنی وقت لگا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ نے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پر دلیل دی ہے کہ دیکھو میں نے ساری کائنات کو 6 دن میں پیدا فرما دیا، اور سب سے آخر میں یوم الجمعہ تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اس میں پہلے 120 سال کا مرحلہ گزر گیا۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم ہے، کیونکہ پہلے انسان ہی حضرت آدم ہے نا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں مراد انسان سے یعنی صرف حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ مراد ہے جن سے انسان، کہ جتنے کائنات میں دنیا میں انسان ہیں ان سب کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ یہی قول راجح ہے کہ اگر حضرت آدم مراد ہوتے تو بعد میں انا خلقنا الانسان من نطفۃ کا پھر ربط نہ ہوتا۔ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے نطفے سے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور اسی پر ابلیس نے، ملعون نے استکبار کیا تھا کہ انا خیر منہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس لعین کے دماغ میں یہ تھا کہ بھئی مٹی جو ہے یہ تو ایک متواضع اور جھکنے والی چیز ہے، پاؤں میں آنے والی چیز ہے، لیکن آگ جو ہے وہ اٹھنے والی چیز ہے اور روشن کرنے والی چیز ہے۔ اور پھر سارا نظام عالم جو ہے وہ آگ سے چل رہا ہے۔ اگر انسانی بدن میں حرارت نہ ہو تو بس بندہ مر گیا۔ کہتے ہیں نا جی اب ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو، یعنی حرارت ختم ہو۔ اسی طرح پورے نظام پہ نظر ڈالیں، آپ کے جتنے مصنوعات ہیں، سیارات ہیں، جہاز ہیں، مشینیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں سب آگ سے چل رہی۔ تو اس تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ استکبر، تکبر، مکان من الکافرین۔
حالانکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکا بدبخت کہ آگ جو ہے وہ اٹھنے والی ہے، لیکن اس میں مٹی ڈال دو تو وہ بجھنے والی ہے، اور ہزاروں سال تک آگ مٹی پہ جلتی رہے تو مٹی کا کیا بگاڑ لے گی؟ لیکن وہی مٹی اس کے اوپر ڈال دو تو آگ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے پھر قیامت میں حسرت کرے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، آئے کاش میں بھی مٹی سے ہوں۔ تو اس سے مراد جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا ایک قول ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، جن سے انسان ہوا۔ اللہ نے جتنے انسان بھی پیدا کیے ہیں دنیا میں، اور اسی طرح یہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ نے مخلوق کو کسی ایک چیز سے پیدا نہیں کیا، ورنہ جو ملاحدہ ہیں، زنادقہ ہیں، منکرین اسلام ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی بس اس چیز میں یہ اثر تھا، اس سے چیزیں بن جاتی تھیں۔ اس لیے اللہ نے اپنی مخلوق کو مختلف چیزوں سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، چونکہ فرشتوں سے اللہ نے اپنے علم کے مطابق ایسے کام لینے تھے نا کہ 1 سیکنڈ میں ملک الموت ہر جگہ پہنچ جائے، اور سب سے تیز رفتار چیز کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے۔ اور اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اور اس کے بعد دیکھیں گے اللہ نے سیدہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکال لیا، زندہ، اسی لیے تو نام حوا ہے نا، یعنی اس پر یہ مراحل نہیں گزرے ہیں کہ وہ کسی کے پیٹ میں ہو اور پھر آہستہ 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 بچہ بنے، نہیں، زندہ عورت، پوری کامل عورت۔ کیونکہ اللہ کا منشا قدرت یہ تھا کہ لیسکن الیہا، تاکہ عورت کے ساتھ انسان کو سکون ملتا، سکون حاصل کرتا۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ نے فرمایا میری کمال قدرت کی نشانی ہے کہ میں نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں تاکہ اس سے تم سکون حاصل کر سکو۔ اب آدم علیہ السلام چونکہ اکیلا انسان تھا تو صاف بات ہے کتنا کچھ ہو، اکیلا اکیلا ہوتا ہے، تو اللہ نے سیدہ حوا کو فقط آدم سے پیدا کیا، یعنی مرد ہیں لیکن عورت کوئی نہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم کے بطن سے پیدا فرمایا، اور وہاں دیکھیں کہ عورت ہیں لیکن مرد کوئی نہیں۔ لیکن دونوں میں فرق ہے، یاد رکھو، حضرت آدم علیہ السلام پر بھی کوئی آپ نطفہ نہیں تھے، نہ کسی کے پیٹ میں تھے، اور سیدہ حوا پر بھی یہ مراحل نہیں گزرے کہ پہلے حمل ہوگا، پھر مدت گزرے گی، پھر ولادت ہوگی، لیکن سیدہ مریم پہ یہ ہوا کہ جب جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری تو اس سے آپ حاملہ ہو گئی، حمل ہو گیا۔
اسی لیے ان کی وجہ ولادت بھی ہوئی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی، اسی لیے تو بی بی پریشان ہو گئی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان یعنی اولاد آدم کو نطفے سے بنایا کہ میاں بیوی کا نطفہ جو ہے پانی اکٹھا ہوگا، اس سے پھر بچہ پیدا ہوگا۔ اور اولاد آدم کے پیدا ہونے کے لیے وقت ہے کہ ایک عورت حاملہ ہوتی ہے، پھر اس پہ 9 مہینے گزر جاتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی حمل جو ہے 6 مہینے کا بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی حمل جو ہے 3 سال تک بھی پیٹ میں رہتا ہے بچہ۔ اور اس کے علاوہ جتنی باقی مخلوق ہے، یاد رکھو، ان سب کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، تمام جانور جتنے ہیں، تمام حشرات الارض ہیں، تمام مخلوقات بریہ بحریہ، ان سب کو اللہ نے پانی سے پیدا فرمایا، پانی سے پیدا فرمایا، اور پھر ہر جاندار کی حیات بھی پانی رکھا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے آج کل سائنسدان جو پریشان ہے وہ یہی ہے نا کہ اگر ہم مریخ پہ چلے جائیں یا مشتری پہ چلے جائیں تو وہاں پانی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ انسان پانی اور ہوا کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ کمال قدرت ہے، اور اس طرف اشارہ ہے کہ ہم جس چیز سے جو چیز چاہیں پیدا کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے زمین جو ہے نا جی، اس کو بھی ابتدا میں اللہ نے پانی سے پیدا فرمایا۔ زمین جب نہیں تھی تو پانی تھا، اس لیے بعض مفسرین اور علماء فرماتے ہیں کہ تخلیق کی قدرت میں سب سے پہلی تخلیق پانی ہے، کہ پانی تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کو اپنے کمال قدرت سے حکم دیا اور وہ پانی گرم ہونے لگا۔ اب جب پانی گرم ہونے لگا تو اس سے جو اب خارات اٹھے، جو دھواں اٹھا، وہ اوپر چلا گیا اور پانی گاڑھا ہوتا گیا۔ پھر وہ پانی جو ہے وہ کیچڑ کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر اس کیچڑ کو گول کر کے رکھ دیا، اس لیے کہتے ہیں نا کہ دنیا گول ہے۔ اور وہ جو اب خارات اٹھے تھے، وہ جو دھواں اٹھا تھا، اس سے اللہ نے آسمان بنائے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پیدا کرنے میں تو اتنے مراحل ہیں، لیکن جب اللہ فنا کرنے کا حکم دیں گے تو بس صرف سور پھونکا جائے گا اور دنیا ختم۔ وہاں مراحل نہیں ہوں گے کہ آہستہ آہستہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، صرف پھونک ماری جائے گی۔ اچھا، اور جب دوبارہ پیدا کریں گے تو وہاں بھی مراحل نہیں ہوں گے۔ ثُمَّ
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو بس سب اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں کس بات پہ دلالت کر رہی ہیں؟ کمال قدرت پہ. یہ تمام چیزیں کس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ جو قادر مطلق یہ سارے نظام کو بنانے پہ قادر ہے وہ اس کو فنا کرنے پہ بھی قادر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسان پہ زیادہ زور دیا ہے. کئی مقامات پہ تخلیق انسان کا ذکر. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن سے علوم حاصل کر کے دشمن کہاں پہنچ گئے. اور مسلمانوں نے قرآن چھوڑ کے اپنے لیے ذلت اور تباہی اختیار کر لی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صدیوں تک اسلام کی حکومت رہی. اور یہ جتنے کفار تھے، جتنے سپر پاور تھے اس زمانے کے، روم تھا، فارس تھا، سب مٹ گئے. اور جتنے علوم تھے اس کے ماہرین مسلمان تھے. علوم فلکیات تھے یا علوم طبقات الارض تھے یا علوم طب تھے. ان سب کے جو مؤسسین ہیں وہ مسلمان تھے. یہ جغرافیہ تھا، ریاضی تھی، الجبرا تھا. آہستہ آہستہ مسلمانوں نے علم چھوڑ دیا. جب علم چھوڑ دیا تو پھر ذلت. ورنہ آج بھی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے آپ کے میڈیکل کالج ہیں، میڈیکل یونیورسٹیاں ہیں، سب ان کے پاس بنیاد کیا ہے؟ ابن سینا کا کتاب. اسی لیے آج کل تو کئی اپنے کالجوں کا نام بھی رکھتے ہیں میڈیکل کالجوں کا ابن سینا. ابھی حیان پہ نظر ڈالیں، البیرونی پہ نظر ڈالیں اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جتنے علوم تھے ان پر بھی علماء کا قبضہ تھا. یعنی قرآن کے علوم دیکھیں، حدیث کے علوم دیکھیں، فقہ کے علوم دیکھیں، وہ سب مسلمان تھے. کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہود اور نصارہ نے کتنی ترقی کی ہے، لیکن ان کے پاس یعنی ان کے مذہب کا بھی ایک فقیہ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی نہیں ہے فقیہ. اسی لیے تو وہ کبھی کہتے ہیں طلاق کا حق عورت کو دے دو، کبھی کہتے ہیں مرد کو دے دو، کبھی کہتے ہیں طلاق دینے کے بعد بھی خامن جو ہے وہ آدھی جائیداد بیوی کو دے دے، کبھی کہتے ہیں جی طلاق کے بعد ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہے اس کا خرچہ بھی خامن دے. کیوں؟ کوئی فقیہ تو ہے ہی نہیں. یہ عالم اسلام کی بات ہے کہ انہوں نے ہر علم کے ہر موضوع پہ محنت کی. اب یہاں سمجھے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی الانسان ہین مانا زمانہ، وقت.
اور وقت بھی غیر ممتد، جس کی کوئی حد نہیں، تھوڑا بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی۔ یہاں بھی دیکھتے ہیں آپ عرب میں کہتے ہیں دلہین، یعنی ابھی اس وقت۔ تو ہین کا معنی یہ ہے کہ ایک زمانہ ممتد جس کی کوئی حد نہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، دہر مانا زمانہ، اسی لیے کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ وما يهلكنا إلا الدهر، بھائی بس یہ زمانہ ہے، ایسے چل رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قیامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آدمی بوڑھا ہو گیا تو مر گیا، پاگل یہ نہیں سمجھتے کہ بچہ بھی تو مر جاتا ہے، نوجوان بھی تو مر جاتا ہے، عنفوان شباب میں ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے پہ ایک بوڑھا 100 سال بھی زندہ رہ جاتا ہے۔ اب اس آیت میں پوری توجہ کے ساتھ غور کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پڑھنے کا بھی حکم ہے، قرآن میں تدبر کرنے کا بھی حکم ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات جب آپ صبح کو اٹھے تو آپ کی آنکھیں مبارک سرخ تھیں اور چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار تھے، تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو رہی، رات آپ نیند نہیں کر سکے، آپ کے چہرہ مبارک جو ہے سرخ ہے، آنکھیں سرخ، فرمایا ہاں رات نیند نہیں آئی، اللہ کے ایک قرآن کی آیت پہ توجہ چلی گئی، بس اسی پہ میں ساری رات بیٹھ کے غور کرتا رہا، اور رات میں نے اس سے 300 مسائل کا استنباط کیا۔ ہم تو صرف اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا، ائمہ کو گالیاں دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، 2 کتابیں پڑھنے کے بعد علماء کی توہین کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تازہ کریں۔ مجھے خود والد صاحب نے فرمایا تھا رحمت اللہ علیہ، فرمانے لگے کہ میں نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی تقریر سنی تھی دوران تعلیم، جب آپ پڑھتے تھے اس دور کی بات، تو فرماتے ہیں کہ ایک قرآن کی آیت پہ حضرت نے تقریباً 100 دلیل ذکر کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ بھئی کاش وقت ختم ہو گیا، ورنہ ابھی بھی الحمدللہ ادلہ باقی ہے۔ ایک آیت اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا، ورنہ اگر صرف سورۃ والعصر ہی اتار دیتے وہی کافی تھی۔ یعنی اس عالم کی ہدایت کے لیے والعصر ان الانسان لفی خسر، دیکھو ہر جگہ انسان سے باس ہے۔ اللہ نے سب سے پہلی آیت جو اتاری اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ہر جگہ پورے قرآن میں نظر ڈالیں آپ کو، کسی جگہ اللہ نے فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، کسی جگہ فرمایا کان الانسان عجولا،
اور کسی جگہ فرمایا کہ جب ہم نے اپنی امانت کو پہاڑوں پہ آسمانوں پہ رکھا تو وہ انکار کر گئے، ڈر گئے، لیکن ہم ہر انسان تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر انسان صحیح معنوں میں انسان بنے تو پھر فرشتوں سے بھی افضل ہے. کیوں؟ انسان سے انبیاء آتے ہیں تو انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں. پھر وہ جبرائیل سے بھی افضل ہے، وہ تو خاتم ہے محمد الرسول اللہ کا. سواری لا کے بٹھانے والا، سیر کے لیے لے جانے والا، معراج کی طرف لے جو تو خادم بن کے جا رہا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان بنو. اور اگر انسان یعنی ہدایت پہ ہو اور صراط مستقیم پہ ہو پھر ملائکہ سے افضل ہے، اور اگر انسان گر جائے تو پھر شیطان سے بھی نیچے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ اسفل سافلین انسان کے لیے پھر استعمال ہوا ہے. اور یہ سارا نظام عالم جو ہے کس لیے؟ انسان کے لیے. دیکھو نا، اب گندم پیدا ہوتی ہے، کھانے پیدا ہوتے ہیں، فروٹ پیدا ہوتے ہیں، فرشتے تو نہیں کھاتے، تو انسان کے لیے ہے نا. فرشتے تو بیچارے گوشت نہیں کھاتے. یہ جو ہم بکرے ذبح کر رہے ہیں، اور کبھی گائے اور کبھی اونٹ اور کبھی ہرن اور کبھی پرندے، اور کون کھاتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. جو کچھ زمین میں ہے میرے بندے میں نے سب تیرے لیے پیدا کیا ہے. یہ زمین تیرے لیے ہے، آسمان تیرے لیے ہیں، یہ فضائیں تیرے لیے ہیں، یہ ہوائیں تیرے لیے ہیں، یہ سورج چاند تارے تیرے لیے ہیں، یہ سیارات تیرے لیے ہے. اور جب تو نہیں رہے گا میں ان کو فنا کر دوں گا، پھر یہ ضرورت ہی کیا ہے؟ انسان جب ختم ہو گیا، آسمان بھی پھٹ گئے، زمینیں بھی پھٹ گئی، ہر چیز ختم ہو گئی. یہ بر و بحر بھی تیرے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے نا کہ انسان تو بنو نا. ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ، اور وہی شاہی محلات اور وہی شاہی تعیشات تلذذات. لیکن اللہ نے جب ہدایت دی، دل کو چوٹ لگی، سب کچھ چھوڑ کے جنگلوں میں جا بیٹھے. تم کہتے ہو حلوہ پکا پکایا مل جائے بس. سب کچھ چھوڑ کے جنگلوں میں جا بیٹھے. ایک دن دریا کے کنارے پہ بیٹھے تھے، وہ سیدھا کپڑے تھے اور پرانی سی لوئی لپیٹی ہوئی تھی، مصلی بچھایا ہوا تھا. اپنے ذکر میں مشغول تھے. ان کا جاننے والا ایک آدمی گزرا، اس نے پہچان لیا. ورنہ اب تو شکل بدل گئی، اب تو داڑھی مبارک ہو گئی، اور ماشاءاللہ کہاں وہ بادشاہوں والی شکلیں اور کہاں اب اولیاء اللہ والی صورت و سیرت. لیکن اس نے پہچان. اور بعد مورخین نے لکھا ہے ان کا کپڑا پھٹ گیا تھا تو وہ سوئی سے، اور سوئی بھی کیا تھی، یہ کانٹا لے کے اس سے اس کو ٹانک رہے تھے.
ہو گیا، اس نے سلام کیا، ملا، اور اس نے کہا کہ حضرت آپ ابراہیم ابن ادہم ہیں؟ اس نے کہا تم کون؟ اس نے کہا بس میں جاننے والا ہوں آپ کا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ بادشاہی چھوڑ دی؟ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ اپنے ہاتھ میں جو سوئی پکڑی ہوئی تھی نا، سوئی کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا، اور اس کے بعد فرمایا دریا کے مچھلیوں میری سوئی نکالو، تو فوراً ایک مچھلی منہ میں سوئی نکال کے کنارے پہ آ گئی۔ تو فرمایا جب تک ہم دنیا دار تھے پھر تم جیسے لوگوں پہ حکومت کرتے تھے، جب اللہ والے بن گئے تو اللہ کی ساری مخلوق ہمارے تابع ہو گئی۔ تم بتاؤ اب یہ حکومت اچھی ہے یا وہ اچھی ہے؟ یہی وجہ تھی نا کہ صحابہ جب اللہ والے بن گئے، صحابہ جب رسول اللہ والے بن گئے، صحابہ جب قرآن والے بن گئے تو پھر وہ شیروں کو بھی حکم دیتے تھے۔ جنگل میں کھڑا ہے صحابی، سامنے شیر آ گیا، حملے کا ارادہ کیا، اور آپ نے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا یا ایھا الاسد، او جنگل کے کتے، انا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد مصطفیٰ کا صحابی ہوں۔ حضرت سفینہ کا یہ واقعہ آیا، فرماتے ہیں کہ بس میرا یہ کہنا تھا کہ شیر نے گردن جھکا لی اور میرے قریب آگے کھڑا ہو گیا، میں راستہ بھول چکا تھا، قافلہ چلا گیا تھا، میں جنگل میں بھٹک رہا تھا اور میرے ساتھ آ گیا، اور کبھی یوں چلے کبھی یوں چلے، میں نے سمجھ لیا وہ یہ کہتا ہے کہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اب جنگل کا شیر آگے چل رہا ہے، حضرت سفینہ پیچھے چل رہے ہیں، اور کوئی جانور قریب نہیں آ سکتا ہے، تو چلاتے 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 جہاں صحابہ کا قافلہ رکا ہوا تھا وہاں آیا، مجھے وہاں چھوڑ کے کہتا ہے 2-3 دفعہ آوازیں نکالی، مجھے سلام کیا، الوداع کہا اور جنگل میں چلا گیا۔ پھر جنگل کے شیر بھی راستہ دکھلاتے تھے۔ دریائے فرات پہ حضرت عمر کا حکم چلتا تھا، مدینے میں آنے والی آگ پہ عمر کا کوڑا برستا تھا۔ اب ہم نہ اللہ والے رہے ہیں، نہ دین والے رہے، نہ قرآن والے رہے، فقط نام کا مسلمان ہیں۔ لم یبق من الاسلام الا اسمہ، کہ کون ہو جی مسلمان ہے، ماشاءاللہ بھئی کوئی مسلمانوں والا کام بھی کرتے ہو۔ ایک امریکن پریزیڈنٹ گزرے ہیں، صدر تھا امریکہ کا، اس کی بیٹی نے کتاب لکھی، اس نے کتاب میں لکھا کہ میں نے ساری دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، یہودیت کو بھی پڑھا ہے، نصرانیت کو بھی پڑھا ہے، ہندو مذہب بھی پڑھا ہے، بدھ مت بھی پڑھا ہے، میں نے تمام عالم میں جو اس وقت کتابیں اور نظام اور مذاہب موجود ہیں ان کا بڑا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اگر سچا دین ہے اور سچا طریقہ ہے تو صرف اسلام کا ہے۔ تو اس سے سوال کیا گیا کہ اگر بی بی آپ اسلام کو اتنا سچا دین مانتی ہیں تو آپ مسلمان تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا میں جب ان مسلمانوں کو دیکھتی ہوں نا اس ڈر سے میں مسلمان نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے زنا حرام ہے، اور یہ زنا کے رسیے ہیں، اس کے ساتھ لونڈے بازی بھی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے شراب حرام ہے، اور یہ تو دیسی شرابیں بنا کے مر جاتے ہیں پی پی کے۔ قرآن کہتا ہے سود حرام ہے، ان نے تو گھر گھر میں سود کے اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ قرآن کا حکم کیا ہے اور ان کا عمل کیا ہے تو مجھے ڈر آتا ہے کہ شاید اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے، یہ نہیں کرتے۔
تو اس لیے میں بھی مسلمان ہو کے عمل نہ کر سکی، پھر مسلمان بننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن میں تمہاری انسان کی کتنی عزت اور عظمت کا ذکر کیا۔ اس لیے فرمایا کہ هل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اسی لیے حضور پاک جمعہ کی فجر کی نماز میں اکثر و بیشتر پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے، کیونکہ جمعہ کے دن قیامت ہوگی، اس لیے حضور اس جمعہ کے دن وہ صورتیں پڑھتے تھے کہ ہمارے سامنے قیامت کا منظر آئے۔ لیکن کبھی کبھی دوسری صورتیں بھی پڑھتے تھے تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی فجر کی۔ اللہ فرماتے ہیں هل تعالی الانسان حین، یعنی قد اتى علی الانسان، ایک وقت ایسا لم یکن شیئا مذکورا، تیرا ذکر بھی نہیں تھا، تو نہیں تھا ذکر میں، ذکر کرنے والوں میں، ذکر کے اندر کوئی ایسی شے نہیں تھا جس کا یعنی قابل ذکر ہے، تو قابل ذکر شے بھی نہیں تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اشکال یہ ہے کہ بھی اگر حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں تو حضرت آدم تو کئی عرصے تک جنت میں رہے، پھر ان پہ کئی مراحل گزرے، تو لم یکن شیئا مذکورا کیسے؟ کچھ نہ کچھ تو تھا نا، وہ لا شے تو نہیں تھا نا، اور پھر وہ انسان تو نہیں تھا کہ جس میں کہا جائے کہ هل تعالی الانسان حین من الدہر، وہ تو ایک یعنی خالی بوتا پڑا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ ابلیس بھی اس زمانے میں ملائے اعلیٰ میں ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، وہ کہتا ہے میں دیکھتا تھا کہ ایسے ایک بوتا پڑا ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ تو اس کو انسان کیسے کہا گیا کہ جب وہ کچھ نہیں تھا لیکن آ گیا کہ هل تعالی الانسان، ادھر انسان ہے ادھر لم یکن شیئا مذکورا ہے۔ تو علماء نے فرمایا اس لیے سمجھو کہ ہمارے لیے وہ ایک بوتا پڑا ہوا تھا، اللہ تو جانتے تھے نا کہ کیا ہے، اللہ نے پھر اسی میں روح ڈال کے انسان ہی بنانا تھا نا، تو اس لیے اگر انسان کا ذکر آیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان غور کرو، تم پہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا تو ذکر بھی نہیں تھا، پھر میں نے تمہیں انسان بنا کے اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ آج دنیا کی کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں انسان نہ ہو، کوئی مقامات دین اور دنیا نہیں جس میں انسان نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ان چیزوں پہ بحث فرمائی ہے، واللہ عالم۔ کہتے ہیں جی کہ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں جنت کے لیے، اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولاساتذتنا ولاخواننا ولاصحابنا ولمن حق علینا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ کہتے جی ہم نے سنا ہے
لوگ کہتے ہیں، ان لوگوں ایک بیماری ہے، کہیں گے لوگ کون لوگ؟ کسی کا نام تو لو۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ سوال کرنے کا طریقہ ہے، لوگ کہتے ہیں۔ لوگ کون سے لوگ جناب؟ اگر بیماری کی بات ہے تو کہو فلاں ڈاکٹر نے کہا ہے، کوئی انجینئرنگ کی بات ہے اب کیا فلاں آرکیٹیکٹ نے کہا ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں تو اسلامی حکومت ہے، چوری بھی نہیں ہوتی، کوئی لیکن یہاں تو ہوتا ہے۔ تو حضور کے زمانے میں چوری نہیں ہوتی تھی؟ اللہ کے بندے بات کو سمجھا کرو۔ سعودی عرب میں اگر چوری ہو جاتی ہے یا کوئی غیر قانونی حرکت، حضور کے زمانے میں بھی ہوا ہے نا، چوری بھی ہوئی، زنا بھی ہوئے، حضور نے ایسے سزائیں دی تھی اگر جرم نہیں ہوا تھا۔ اور یہ بھی ہوا کہ ایک آدمی نے چوری کی، کسی کے گھر سے آٹے کی بوری اٹھائی اور تھوڑا تھوڑا آٹا گراتا گیا، اپنے مخالفین کے آگے سے راستہ بنا کے پھر بوری لے کے چلا گیا۔ لوگوں جو آئے صبح ان کو پکڑ لیا کہ تم نے ہمارا آٹا چرایا ہے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگائی گئی تو یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ تہمت لگانے والوں پر جو حد قذف جاری ہوئی تھی یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ قتل نہیں ہوئے حضور کے زمانے میں، قصاص جو ہوا۔ یہ باتیں اپنے عقل کو نہ لڑایا کرو۔ مانا یہ ہے کہ ایک طرف تم دوسری دنیا کا ملک رکھو اور ایک طرف سعودی عرب رکھو، پھر سال کی نسبت نکالو گے دوسرے ملکوں میں کتنی چوری ہوتی ہے اور یہاں کتنی ہوتی ہے۔ یوں دیکھنا ہوتا ہے۔ ملک فیصل مرحوم کے زمانے میں اللہ اس کی قبر پہ بہت ہی دانا، ذہین اور بڑی بصیرت اور بصر والا انسان تھا۔ وہ کسی یورپ میں عالمی سیمینار میں تھے تو کسی صحافی نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں اسلامی قانون ہے لیکن جرائم تو ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل آسان بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اپنے علاقے کے ایک شہر کے سال کے مجھے جرائم کی لسٹ دے دو، میں تمہیں پورے ملک کی دیتا ہوں، پھر فیصلہ کرو کہ جرائم کہاں ہوتے ہیں۔ تم صرف ایک شہر کی دے دو کہ ایک شہر میں تمہاری کتنی چوریاں ہوتی ہیں، کتنی زنا ہوتی ہیں، کتنی عورتیں بچے گراتی ہیں، کتنی کنواریاں حاملہ ہوتی ہیں، ایک شہر کی فہرست دے دو اور میں تمہیں سارے ملک کے ایک سال کا ڈیٹا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں جی یہ بات تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یہی قرآن کے قانون کی برکت ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ برائی ختم ہو جائے گی، برائی کیسے ختم؟ جب تک شیطان ہے برائی ہوتی رہے گی۔ خیر اور شر میں اگر شر ہی نہ ہو تو پھر خیر کی کیا قیمت ہے؟ یہ نہیں کہ ایسے بس سوچتے رہے لوگ کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں۔ کھاتے بھی اسی ملک کا ہیں اور اعتراض بھی لوگ اسی ملک پہ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے تمہیں تکلیف ہے نا تشریف لے جائیں۔ کس نے مجبور کیا ہے کہ آپ کو اس ملک میں رہیں؟ پتہ نہیں لیس من دون اللہ والی آیت تو کسی حافظ سے پوچھ لو یار قرآن میں کہا ہے، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی تو مجھے بتا دو کون سی نماز ہے جس میں فاتحہ نہیں؟ وہ تو ہے نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، مجھے وہ نماز بتا دو جس میں فاتحہ نہ ہو۔ کوئی ایک نماز مجھے بتاؤ جس میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ میں نے نہ پڑھی، امام نے پڑھی، فاتحہ تو نماز میں آ گئی نا۔ جہاں مقتدی کا لفظ ہے تو حضور نے خود سکھلا دیا کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ ہم تو حضور کے فرمان کے پابند ہیں۔ آپ نے سکھایا کہ جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو۔
جب رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب سجدہ کرے تم بھی سجدہ، اور جب وہ تلاوت کرے تو تم چپ رہو۔ اور یہ بھی ہمیں حضور نے فرما دیا کہ جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تم آمین کہو۔ تو معلوم ہوا فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، ہمارا کام تو آمین کہنا ہے۔ کمپنی 1 سال تک تنخواہ نہ دے، گورنمنٹ کو جا کے شکایت کریں، مکتب اموال میں جا کے شکایت کریں، دیوان مظالم میں شکایت کریں، قاضی کے پاس جا کے درخواست دیں۔ اگر نماز میں غلطی ہو گئی تو کیا مسئلہ ہے؟ کیا غلطی ہو گئی؟ جب تم نے یہی نہیں لکھا کہ غلطی کیا ہو گئی، بس نماز میں غلطی ہو گئی۔ اگر روزہ مبارک کے سامنے حاضر ہو کر ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے تو وہاں کہیں گے یا رسول اللہ، کیونکہ حضور زندہ ہے، اور ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں تو سامنے کھڑے ہو گے یا رسول اللہ کہنا تو جائز ہے، غائبانہ طور پہ کہنا جو ہے وہ شرک ہے۔ اگر ہم یہاں سے پڑھیں گے تو درود پڑھیں گے کہ اللہم صلی علی محمد، لیکن جب سامنے ہوں گے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، چونکہ انبیاء زندہ ہیں اور حضور پاک زندہ ہے۔ کہتے جی کہ عید میلاد النبی بڑا خوشی کا دن ہے، اسی سے ہم کو ساری عیدیں ملی ہیں ماشاءاللہ، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ عید میلاد کے بعد آپ کو ملی ہے، اور عید میلاد اتنی بڑی خوشی نہ ابو بکر کو سمجھ آئی، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ فاطمہ، نہ حسن، نہ حسین، 1400 سال کے بعد تیرے مولوی کو سمجھ آ گئی۔ اور یہ بھی کہیں لکھا ہے کہ میلاد تو مناؤ لیکن داڑھی مڈایا کرو، یہ بھی کہیں لکھا ہے کہ حضور کا میلاد ہو تو لاکھوں روپے بجلی پہ خرچ کر دو تو غریبوں کو کیوں نہ دے دو؟ دیکھو نا، کروڑوں روپے تم جلسوں پہ خرچ کر دو، وہی غریبوں کو دے دو، کم از کم 1000 بندے کا گزارا تو ہو جائے گا سال کے لیے۔ اللہ کے بندے، دین بنایا نہیں جاتا، دین حضور کے زمانے میں مکمل ہو گیا۔ حضور نے ہمیں مسا بھی سکھلا دیا، انگلیوں میں خلال بھی سکھلا دیا ہے، میلاد النبی منانے کا حکم نہیں دیا، یعنی دین نامکمل ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار توبہ کر لیتا ہے لیکن بدعت والا توبہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو بدعت کو دین سمجھ رہا ہے، توبہ کیسے کرے بیچارہ۔ اگر کوئی فوت ہو جائے بالکل طواف کریں، ثواب پہنچائیں۔ کون سی چیز ہے جس کی مذاق بھی صحیح ہے؟ نکاح، طلاق اور عتاق۔ حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، یہ 3 چیزیں ہیں، مذاق میں بھی کہو تو حقیقت ہے، یعنی ایک آدمی مذاق میں ڈرامے میں اپنی بیوی کو طلاق دے ہو جاتی۔ اگر طواف میں نے کیا ہے اور اوقات مکروہ ہیں تو بعد میں 2 رکعت پڑھ لو، یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ والدین زندہ ہیں، ان کے لیے کوئی طواف نہیں، اپنے لیے طواف کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ جس لڑکی سے میری منگنی ہو گئی ہے اس سے میں ٹیلی فون پہ بات کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں کر سکتے ہو، وہ تو غیر محرم ہے شریف آدمی۔ منگنی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ہندو کی رسم ہے، جب تک نکاح نہ
نہ ہو وہ تیری بیوی نہیں ہے. طواف کعبہ کے بعد جو نماز ہے وہ واجب الطواف ہے. اگر میری منگنی ہو جائے تو میں اپنی اس عورت کے لیے کوئی ہدیہ بھیج سکتا ہوں. جب نکاح ہو جائے نا سارے ہدیے اکٹھے کر کے دے دینا. نہیں ہو سکتا ہے منگنی ٹوٹ جائے پھر کیا ہدیے کو بھی روتے رہو گے. اس لیے اپنے پاس رکھو. جب نکاح ہو جائے نا سارے ہدیے اکٹھے کر کے کہ جناب کے لیے یہ میں اکٹھے کرتا رہا ہدیہ قبول فرمائیں. ایک آدمی ہے نوجوان ہے تندرست ہے پھر بھی مانگ کے کھاتا ہے. حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کا قیامت والے دن چہرہ جو ہے پھٹا ہوا ہوگا. کہتے ہیں جی کہ مکہ مکرمہ میں لوگ گاڑیاں بھر بھر کے ڈبے کھانے کے تقسیم کرتے ہیں. دیکھو بھائی اصول یہ ہے یہ ان سے پوچھنا چاہیے بھی یہ زکوٰۃ کا تو نہیں. صدقات ہیں تو غریب لیں. اور اگر وہ کہتے کہ نہیں بھی ہم تو ہر مسلمان کے لیے دیتے ہیں سب کھا سکتے ہیں تو اس سے پوچھو مجھے کیا پتا دینے والے کی کیا نیت ہے. کوئی فوت ہو گیا رشتہ دار بالکل اس کے لیے حج بھی کریں عمرہ بھی کریں. اگر کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارا سیرم جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا ہے اور وہ بالکل ضرورت کے تابع نکال سکتا ہے. سورت ملک سورت سجدہ بالکل رات کو پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں عشاء کے بعد پڑھیں جب بھی موقع ملے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ سورت النجم کی آخری آیات میں ہے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے عمرہ کرنے کے بعد تھکن ہو گئی بال دوسرے دن کٹوائے لیکن شرط یہ ہے کہ کپڑے نہ پہنے اسی احرام میں رہے. اگر احرام کھول کے کپڑے پہن لیے اور بال دوسرے دن کٹائے تو ایک بکری دم پڑ گئی. ہاں اسی احرام میں سو جائے دوسرے دن جا کے بال کٹا لے. کہتے کہ حضور کے گنبد پر کوئی زنجیر ہے کوئی نشان ہے ہمیں تو آج تک نہیں نظر آئے. پتہ نہیں تمہیں کہاں سے نظر آئے. کہتے ہیں کوئی گرانے گیا تھا کوئی گرانے نہیں گیا تھا جناب آپ کو غلط فہمی ہے. وہاں وہ آدمی چمٹ گیا تھا کوئی تم نے جھوٹ بنایا ہوا ہے اور قصہ تو کوئی نہیں. کل مدینے شریف چلے جاؤ دیکھو حضور کے روضے پہ کوئی چمٹا ہوا ہے. اللہ کے بندے یہ تو روزہ بھی حضور کی وفات کے پتہ نہیں صدیوں بعد بنایا گیا ہے. سرکار دو عالم کی وفات کے بعد دور صحابہ میں بھی نہیں بنایا گیا خیر القرون کے دور میں بھی نہیں بنا. یہ بعد میں بنایا گیا تو علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نہ چھیڑا جائے بس. ورنہ تو حضور نے خود منع فرمایا ہے کہ قبروں پہ گنبد نہ بناؤ قبروں کو پکا نہ بناؤ قبروں پہ رنگ نہ لگاؤ چونا نہ لگاؤ. یہ کتبے جو ہم لگاتے ہیں لکھ کے کہ فلاں آدمی مر گیا یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے. مر گیا اب اللہ جانے وہ جانے. اگر ہم نے طواف عصر کے بعد کیا ہے تو افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. لیکن باقی ائمہ کے نزدیک عصر کے بعد پڑھنا بھی جائے تو آپ یوں کر لینا اگر مغرب پڑھنی ہے آرام سے مغرب کے بعد پڑھو تاکہ کوئی امام بھی مخالف نہ ہو کوئی حدیث بھی مخالف نہ ہو. اور اگر کوئی مجبوری ہے جانا ہے جلدی ہے قافلہ جا رہا ہے پڑھ لو کوئی ایسی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں آئی ہے. یہ تو اللہ کی ہم پر رحمت ہے کہ گنجائش بھی موجود ہے لیکن افضلیت یہی ہے کیونکہ حضور کی صریح حدیث ہے
کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجنون والجذام وعن سيء الأسقام۔ اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجنون والجذام وعن سيء الأسقام۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین